شوق آپ نے ایسا اپنایا, آپ کوائنس جمع کرتے ہیں, کرنسی جمع کرتے ہیں, نوٹس, اسٹیمپس اور پوسٹ کارڈز وغیرہ. یہ شوق آپ میں کیسے آیا؟ ہم لوگ ایکچولی ایسٹ پاکستان پہلے چٹاگانگ میں تھے, تو وہاں میں گیا تو اس نے ایک شخص نے مجھے, جو ڈیلر تھا, اس نے بہت اچھا کلیکشن کسی بندے کا 50 سال سے جمع کرا تھا, اس کا بکنے کے لیے آیا. وہ تو زیادہ پیسے مانگ رہا تھا, اس زمانے میں 4000 مانگ رہا تھا. میں نے 1500 روپے لگائے تو اس نے 1600 میں دے دیا, اور اس سے میرے کو شوق ہونا شروع ہوا. آپ کے پاس کلیکشن کیا کیا ہے, مجھے تھوڑا سا؟ میرے پاس ون آف دا بیسٹ کلیکشن آف پاکستان کا ہے, جو پوری دنیا میں کسی کا اتنا اچھا نہیں ہے. میرے پاس وہ کلیکشن کہ کیسے پاکستان آرمی سٹارٹ ہوئی, پہلے رائل آرمی تھی, پھر رائل نیوی تھی, پھر پاکستان آرمی بھی نہیں, پھر کیا ہوا پاکستان آرم فورسز ہوئے, ان کا کیا کیا تھا, 65 کی جنگ جیتی ہے ہم نے, کون کون سی نیوی میں ہمارا سب مرین ہے, ہمارے کون کون سی ایئر فورس میں ہمارا F-16 ہے, ہمارے اپنے تھنڈر ہے, ان کی بھی اگر ٹکٹ نکلی تو وہ لگا کے بتائے گا واٹ از پاکستان. یہ تو بچوں کے انٹرسٹ کے لیے بھی کافی اچھی چیز, سب کے لیے. یہ اسٹیمپس کیسے آپ نے جمع کرنی شروع کی ہے, اور کتنے پرانے اسٹیمپس آپ کے پاس ہیں؟ میرے پاس اسٹیمپس تو 1840 کا جو دنیا کا پہلا ٹکٹ نکلا وہ بھی ہے. آپ کو ریئر ٹکٹ جمع, جیسے نایاب ٹکٹ جس کو کہتے ہیں, دنیا میں 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو, تو آپ کے پاس ہیں؟ ایسی میرے پاس ہیں. مجھے سنگاپور میں 2004 میں فرسٹ پاکستانی گولڈ, لارج گولڈ ملا, اور مجھے اس پہ بیسٹ ایگزیبٹ کا ٹائٹل ملا, اور سنگاپور کا پریزیڈنٹ بھی اس میں آیا تھا. ایمن ہمیشہ کوئی غلط انویسٹمنٹ نہیں کرتا. آپ نے اپنے ایک ایسے شوق میں انویسٹمنٹ کی, بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ریٹرن نہیں ملا؟ نہیں, بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس میں ریٹرن نہیں. میں کہا ایسا میمن ہے کہ اس نے اس چیزوں پہ ٹائم لگا, اگر یہ بزنس پہ ہوتا تو کیا ہوتا یہ پتا, لیکن اس کا شوق ہے, اس نے اپنا پیشن اس پہ لگا دیا ہوا ہے. جو مجھے ملک نے دیا, میں اتنا پڑھا لکھا بزنس مین بنا, نامور بنا, جو ملک میں مجھے دیا, تو میں نے واپس ملک کو واپس ریٹرن کیا کہ سی آئی ہیو ڈن فار مائی کنٹری, آئی گاٹ دا لارج گولڈ میڈل. جس طرح ہم اس وقت جیولن میں ارشد ندیم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی پاکستان کا نام ہے, پاکستان کا فخر ہے, مجھے ایک فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے لارج گولڈ لیا, اس کو سیلیبریٹ بھی ویسے ہی کرنا چاہیے تھا جیسے ہم ارشد ندیم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمارا سبجیکٹ بھی اولمپک سے کم نہیں ہے, یہ بہت مشکل والا کام ہے, تبھی تو آج 20 سال میں نہیں کر سکتے. ارشد ندیم کو تو اس کا تو میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ کیا کہ لوگوں کو سب کو پتہ چلا. ہمارے فیلڈ میں تو یہ ہمارے پوسٹ آفس والے بھی نہیں کرتے, تو بڑا افسوس کی بات ہے اس سبجیکٹ کو. یہ تو چاہیے کہ ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اس بات کو لک اپ کریں کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور اس کو سمجھے. یہ سبجیکٹ ایسا نہیں, اس سے پیسے بھی کما سکتی ہے گورنمنٹ. کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہمارے ڈی جیز کو, کسی کو بھی. ان کو اگر آپ ٹیلی فون بھی کریں تو معافی کے ساتھ وہ اٹھاتے نہیں ہیں. گورنمنٹ اگر سامنے آ جائے, اور اگر ہماری گورنمنٹ چاہے کوئی اچھی جگہ پہ ایگزیبیشن کرے, ینگ بچوں کو لائے, جیسے اسکولس ہیں کراچی میں, ہم ہر اسکول کو انوائٹ کریں, ہم پاکستان پہ دکھائیں, بچوں کو دکھائیں واٹ از پاکستان, ہم پاکستان آرمی پہ دکھائیں واٹ از آور پاکستان آرمی. ینگ بچوں کو آج ہم تھوڑا سمجھائیں گے تو ان کی جو اگر نیگیٹیوٹی بھی ہے نا, وہ کبھی نہیں ہوگی, وہ ختم ہو جائے گی نا. السلام علیکم ناظرین, لارجر دین لائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جیسا نام ویسی ہی شخصیت. آج کا موضوع آئی بلیو لارجر دین لائف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر سنتے آ رہے ہیں کہ نادر و نایاب. یہ نادر و نایاب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز یا کوئی بھی ایسی قیمتی چیز کہ جس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ قیمت میں ویلیو بہت زیادہ ہو, کہ وہ کوئی ایسا کوئی ہیرا ہو کہ جو دنیا میں صرف ایک ہو. وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے کہ جو صرف ایک ہو, وہ کوئی قلم بھی ہو سکتا ہے کہ جو صرف ایک ہو. اور یہ ایک ایسا شوق, آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں سب کو شوق ہوا کرتا تھا مختلف چیزیں جمع کرنے کا. کوئی باکس جمع کرتا تھا, کوئی کوائنز جمع کرتا تھا, کوئی اسٹیمپس جمع کرتا تھا. تو یہ شوق تو اپنی جگہ پہ ہوتا تھا, لیکن یہ شوق بھی اپنی جگہ پر نادر و نایاب تھا, ہے اور رہے گا. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ہم جو شخصیت آپ کے سامنے لائے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن کے شوق کو اپنے بڑھاپے کے شوق تک, اور پھر انٹرنیشنلی اس کو ریپرزینٹ کیا. نہ صرف ریپرزینٹ کیا, پاکستان کا نام روشن کیا. اور آپ نے سنا ہوگا برونز, سلور اینڈ گولڈ, اور ان کی کیٹیگری میں ہوتا ہے گولڈ کے بعد ایک اور تمغہ, وہ ہوتا ہے لارج گولڈ, جو کہ حاصل کیا. اور پچھلے 20 سالوں میں یہ پاکستان کے لیے کوئی نہیں جیت سکا, کوئی نہیں ون کر سکا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف بلغم والا صاحب. آپ بیسیکلی تو ایک کاروباری شخصیت ہے, لیکن ایک شوق آپ نے اپنایا, اور وہ شوق بھی ایسا, ظاہر کاروبار میں انسان پیسہ بناتا ہے یا روکڑا کماتا ہے, لیکن ایک شوق آپ نے ایسا اپنایا کہ جس کا تعلق بھی کرنسی سے اور نوٹ سے ہے. آپ کوائنس جمع کرتے ہیں, کرنسی جمع کرتے ہیں, نوٹس, اسٹیمپس اور پوسٹ کارڈز وغیرہ. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ شوق آپ میں کیسے آیا؟
یہ 1972 میں مجھے شوق پیدا ہوا تھا. میں بہت چھوٹا تھا تو میں کھیل رہا تھا, تو ایک کسی شخص کے پاس میں نے دیکھا کہ ہمارے ابا کے بڑے سارے لیٹرز پڑے ہوئے تھے کمپنی کے. ہمارا بہت بڑا امپورٹ کا کام تھا, تو لوگ لیٹر, تو میں نے بولی یہ تم کو کہاں سے ملے؟ بولی آپ کا ہم اسٹاف سے میں خریدتا رہتا ہوں. دوسرے دن میں چلے گیا اور وہاں سے میں نے سارے انولپ جمع کرنا شروع کیے. پھر آس پاس کے آفس سے میں نے جمع کرنا شروع کر دیا, اور اس طرح کر کے یہ میرا ایک شوق ہے. پھر وہی شخص مجھے کہنے لگ گیا کہ ہم ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے یہ تھوڑی سی ٹکٹ دے دیں, میں آپ کو دوں گا. اس طرح کرتے کرتے ہو گیا. پھر میں ایک جگہ پہ گیا, نیو مارکیٹ کہلاتے تھے ہم لوگ, ایکچولی ایسٹ پاکستان پہلے چٹاگانگ میں تھے. تو وہاں میں گیا تو اس نے ایک شخص نے مجھے, جو ڈیلر تھا, اس نے بہت اچھا کلیکشن کسی بندے کا 50 سال سے جمع کرا تھا, اس کا بکنے کے لیے ہے. تو مجھے کہنے لگے یہ آپ کو خریدنا دیکھ لیں. تو میں نے اس میں ایک بٹ لگا دی. بہت, وہ تو زیادہ پیسے مانگ رہا تھا اس زمانے میں, 4000 مانگ رہا تھا. میں نے 1500 روپے لگائے, تو اس نے 1600 میں دے دیا. اور اس سے میرے کو شوق ہونا شروع ہوا, اور اس میں بہت نایاب چیزیں تھیں. وہ یہاں آ کے میں کراچی لے کر آ گیا. یہاں امریکن سینٹر میں اپنی اسکول میں, یہاں سینٹ پیٹرک اسکول سے کیا, وہاں میں نے جمع کرنا شروع کیا. اور وہ پڑھنے کے لیے نوٹس بناتا تھا اسکول کی. تو وہاں گیا تو وہاں مجھے ایک فارنر مل گیا. انہوں نے بولا تم یہ اپنی کتاب بالکل اچھے مکمل کی بنی. تو بولے مجھے دکھایا. تو اس میں بولے یہ تو بہت ریئر ٹکٹ ہے, اگر آپ کو بیچنا ہو تو مجھے بتا. بولا میں تو بیچنا نہیں ہے. تو بولا نہیں, آپ کے فادر سے میں ملنا چاہتا ہوں. پھر میرے فادر سے ملا کہ اس کا بہت اچھی ہیں. اور اس طرح کر کے پھر میرا شوق بڑھتا گیا. پھر میرا ایک ایم تھا بچپن سے کہ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا تھا کہ بہت آگے تک گئے, تو میں کیوں نہیں کروں. میرے کو یہ دماغ میں تھا کہ پاکستان کے لیے میں کام کیوں نہیں کروں. تو اس طرح کر کے میں کلیکشن کرتا رہا. پھر باہر کی ایگزیبیشنوں میں نے حصہ لینا شروع کیا, اسپیشلی اسٹیمپس کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں کرتے گا بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا. یہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا, یہاں کوئی اکیڈمی ہے, نہ کوئی اسکول ہے اس چیز کی. آہستہ آہستہ کر کے برونز ملا, سلور برونز ملا, سارے میں نے آج تک جتنے ہمارے ایگزیبیشن میں ملتے ہیں ایوارڈ, میں واحد بندہ ہوں پورے پاکستان میں جو میں لے چکا ہوں. اور کوئی اس طرح کا آگے گیا ہی نہیں آج. ٹھیک ہے, اچھا آگے کی جانب تو آئیں گے, لیکن چونکہ ہم سفر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سفر آپ نے کیسے سٹارٹ لیا, مجھے یہ بتائیں کہ مختلف شوق ہوتے ہیں. جو گٹار بجاتے ہیں, اچھے سے اچھا گٹار جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک ایسا ہی شوق ہے جو ہم نے اکثر سنا ہے کہ لوگ کرنسی نوٹس یا کوائنز یا اسٹیمپس جمع کرتے ہیں. لیکن آپ کے اندر یہ جو شوق پروان چڑھا, کیا آپ کو یہ پتا تھا کہ باقاعدہ اس کی ایک فیڈریشن موجود ہے, ایک ادارہ موجود ہے جو کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اس شوق کو؟ نہیں, اس وقت تک کوئی نہیں تھا. یہ تو ہم نے ہی کیا تھا, سب نے مل کے. ہمارا اسٹیمپس کا جو فیڈریشن اور سب ہم نے بنائی تھی, وہ سب 4 آدمیوں نے مل کے کی تھی, 4-5 آدمیوں نے نا. اچھا, آپ کے پاس کلیکشن کیا کیا ہے, مجھے تھوڑا سا. میرے پاس ون آف دا بیسٹ کلیکشن آف پاکستان کا ہے, جو پوری دنیا میں کسی کا بھی اتنا اچھا نہیں ہے. ٹائم ٹو ٹائم میں خریدتا رہا, کچھ دوستوں نے مجھے دیتے رہے. پھر میرے پاس میں نے پلین کے بارے میں بنایا, ایرو فلیٹلی جس کو کہتے ہیں. اس سے میں نے جیسے پلین کیسے اسٹارٹ ہوا 1911 میں ہمارے یہاں برٹش انڈیا کے دور تھا, تو برٹش انڈیا کے کیسے کیسے فلائٹ چلے. اور کراچی جو تھا نا وہ ہب تھا اس دنیا میں اس وقت کے دور میں. ہر فلائٹ کراچی سے ہوتے جاتے. اگر لنڈن بھی جاتی تھی تو بامبے, کراچی, کراچی سے آگے لنڈن ہوتے ہوئے جاتی تھی. اگر وہاں سے بھی آتی تھی تو لنڈن سے ریورس میں کراچی ہوتے جاتی تھی. تو مجھے شوق ہوا کہ کیوں نہ میں ایسا کوئی ایک اچھا کلیکشن بناؤں جو ظاہر بات ہے پاکستان بھی اس میں آپ ریپرزینٹ ہو سکتا ہے نا, کہ ہم اس وقت تو برٹش انڈیا تھا, تب تو یہ پاکستان کا حصہ ہے نا. تو اس طرح کر کے میں نے کراچی کے بارے میں بنانا شروع کیا, اور آہستہ آہستہ کر کے یہاں لنڈن جاتا رہا. میں اپنے سفر بزنس کے لیے سب جگہ جاتا رہا, تو اس میں نے اچھے اچھے کورز خریدنا شروع کیے. آپ کے پاس پکٹوریل کلیکشن ہے اس کی؟ بالکل زبردست کلیکشن ہے. اسٹارٹنگ ایک اسٹوری ہے کہ 1911 سے کیسے فلائٹ اسٹارٹ ہوئے. پائلٹ اپنے جیب میں لے کے جاتے تھے, پھر اس پہ آٹوگراف کرتے تھے. پھر وہ کورس جب ان کی ڈیتھ ہوئی یا انہوں نے کسی کو گفٹ کر دی یا انہوں نے اپنی زندگی میں بیچ دیا, تو ڈیلروں سے آہستہ آہستہ اس پہ ایک سبجیکٹ بنتا ہے. آپ کو اسٹوری بنانی پڑتی ہے کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اپنے کلیکشن میں. تو میں نے 1911 سے لے کے 1939 تک جو فلائٹیں کراچی آتی گئی یا برٹش انڈیا میں آتی گئی, اور ریئر جو تھے, ریئر سے مراد ہے کہ کوئی ایسے بھی میرے پاس ہیں جو دنیا میں 2 نون ہیں, 3 نون ہیں, اس طرح کے بھی ہیں میرے پاس. اسٹیمپس کی دنیا میں کیسے یہ اسٹیمپس کیسے آپ نے جمع کرنے شروع کیے, اور کتنے پرانے اسٹیمپس آپ کے پاس ہیں؟ میرے پاس اسٹیمپس تو 1840 کا جو دنیا کا پہلا ٹکٹ نکلا وہ بھی ہے, لیکن اس کی کوئی اتنی قیمت نہیں ہے نا, کیونکہ وہ کوانٹیٹیز میں بہت ہیں, تو اس وجہ سے نہیں ہے. آپ کو ریئر ٹکٹ جمع, جیسے نایاب ٹکٹ جس کو کہتے ہیں, دنیا میں 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو, تو آپ کے پاس ہیں ایسی میرے پاس ہیں کافی چیزیں. ہاں, میں نے ٹائم ٹو ٹائم خریدتا گیا. اور یہی جو میں آپ کو بھی ایروفلیٹ لیتے, یہ اسی طرح تو بنا ہے کہ ریئر کلیکشن آہستہ آہستہ ہوتا گیا, اور میں کرتا گیا اس کو. اور مجھے وہ بھی سٹارٹ بڑے نیچے پیمانے سے کیا. پہلے مجھے ورمیل ملا ہماری دنیا میں, پھر لارج ورمیل ملا,
پھر لارج ورمل کے بعد مجھے گولڈ ملا. گولڈ 85 پوائنٹ پہ ہوتا ہے. پھر لارج گولڈ بھی ملا آپ کو؟ پھر 85 کے بعد 3 مرتبہ میں نے لارج گولڈ لینا ہے. اگر آپ 3 مرتبہ گولڈ لیں گے تو آپ لارج گولڈ کے لیے انٹائٹل ہوں گے. ہماری دنیا میں یہ مجھے سنگاپور میں 2004 میں فرسٹ پاکستانی لارج گولڈ ملا اور مجھے اس پہ بیسٹ ایگزیبٹ کا ٹائٹل ملا اور سنگاپور کا پریسیڈنٹ بھی اس میں آیا تھا. ونڈرفل. اور وہ میرے لیے اتنا بڑا لمحہ ہے کہ میں نے جو مجھے ملک نے دیا, میں اتنا پڑھا لکھا بزنس مین بنا, نامور بنا, جو ملک میں مجھے دیا تو میں نے واپس ملک کو واپس ریٹرن کیا کہ سی آئی ہیو ڈن فار مائی کنٹری, آئی گاٹ دا لارج گولڈ میڈل. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں نے 2005 میں لارج گولڈ لیا. تھرڈ ٹائم میں نے واشنگٹن میں ہوا ایگزیبیشن, اس میں تھرڈ ٹائم لارج گولڈ لیا. 2 میں تو میں بیگ ایگزیبٹ لیا سنگاپور اور اس میں نہیں تھا. تو آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی. اور یہ سال 2004 کے حساب سے کریں تو 20 سال ہوئے. آج تک 20 سال میں کوئی ایک سیکنڈ پاکستانی نہیں ہے جو لارج گولڈ دنیا میں جا کے لے سکے. اچھا عارف صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے ایک فیلنگ آ رہی ہے جس طرح ہم اس وقت جیولن میں ارشد ندیم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان کا نام ہے, پاکستان کا فخر ہے. مجھے ایک فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے لارج گولڈ لیا تو کیا اس کی وقت بھی, اس کا وزن بھی سیم ہے, اس کو سیلیبریٹ بھی ویسے ہی کرنا چاہیے تھا جیسے ہم ارشد ندیم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ سر میرا خیال ہے ارشد ندیم کو تو اولمپکس ملی, ہمارا بھی اولمپکس جیسے جس ایگزیبیشن میں کہہ رہا ہوں سنگاپور کی, ورلڈ کی, سڈنی میں ہوئی تھی آسٹریلیا کا جس میں نے لارج گولڈ, وہ بھی ورلڈ کی, واشنگٹن میں جو ہوئی تھی وہ بھی ورلڈ کی تھی. تو میرا خیال یہ بھی ہمارا سبجیکٹ بھی اولمپکس سے کم نہیں ہے میرے جہاں تک ہے. اور آپ نے ملک میں جا کے, اس میں تو مقابلہ ہوتا ہے, اس میں تو چلو آپ اولمپکس میں جو کرتے ہیں اس میں تو باقاعدہ جوری بیٹھتی ہے, آپ کو 100 نمبر کا ہوتا ہے پریزنٹیشن پہ, کمپیٹ کرنا پڑتا ہے, کمپیٹ کرتے ہیں, وہ جج جوری کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلیکشن واقعی قابل ہوتی ہے. یہ بہت مشکل والا کام ہے, تبھی تو آج 20 سال میں نہیں کر سکا. دیکھیں نا اولمپکس ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اولمپکس میں پاکستانی 3-4 پاکستانی نے اس سبجیکٹ پہ لیا ہوگا, یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے. آپ ہاکی لے لیں تو ہاکی میں بھی 3-4 اگر ہم نے کپ جیتے ہیں تو 3-4 مرتبہ جیتے. لیکن میرا تو ایسا ہے کہ میں واحد بندہ ہوں ابھی تک کہ کسی نے اس چیز, اور ہماری گورنمنٹ نے اس سبجیکٹ کو کبھی انٹرسٹ نہیں لیا, نہ ہماری پوسٹ نے کبھی لیا, نہ کچھ کیا. وہ کرتے ہیں ہاں وہ بس, پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہو. نہ ان کو چاہیے تو اس سبجیکٹ کو اور کریں. اور یہ سبجیکٹ ایسا ہے نا, اس سے پیسے بھی کما سکتی ہے گورنمنٹ. یہ نہیں کہ خالی ایگزیبیشن ہو تو اس میں اچھی سے اچھی پیسے دکھا کے, یعنی کرنسی نوٹس اور کوائنز دکھا کے پیسے کما سکتے ہیں. ہم اسٹیمپس کی خالی بات کر رہے ہیں. تو اس میں ایسے ہوتے کہ جیسے پاکستان پوسٹ آفس چاہے, جیسے مجھے بڑی نالج ہے, میں دنیا بھر کی بڑی ایگزیبیشنوں میں گیا ہوں. کوئی ایسا ملک ہے جس میں نہ گیا ہوں. 1976 سے میں آنورڈ جا رہا ہوں, اور بڑی ایگزیبیشن ہے ورلڈ کی, انہوں نے ریپرزینٹ بھی کیا ہوں پاکستان کو, انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا ہوا ہے. تو میرے پاس اتنی نالج ہے. اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ ایک وقت میں ایسا تھا کہ بنگلہ دیش کی چھوٹی سی ایک آفس کا بندہ آتا تھا بنگلہ دیش کے اسٹیمپس کے لیے, وہاں پر ایک ایگزیبیشن, میں نے اس کو گائیڈ کیا. کچھ عرصے بعد ان کے 5 لوگ آنا شروع کیا, اور پھر ان کا ڈی جی آیا. اور جب 2009 میں مجھے ایک ایوارڈ ملا, اس میں اس کے ڈی جے نے مجھے اتنا ہوگا کہ ہمارے ڈی جی کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے اس شخص سے کافی چیزیں سیکھی اور ہم نے اس میں عمل کرنا شروع کیا, اور ہم یہ ٹکٹیں نکال رہے ہیں اور اس سے ہم ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں ہم نے سکھایا, کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہمارے ڈی جیز کو کسی کو بھی, بس وہ نوکری تک ہے. نوکری کے بعد ڈی جی پاکستان پوسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں پاکستان پوسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. ان کو اگر آپ ٹیلی فون بھی کریں تو معافی کے ساتھ وہ اٹھاتے نہیں ہیں. کبھی آپ کو کوئی ایوارڈ مل گیا, آپ ان کو فون کریں کہ بھائی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, یا آپ کراچی آ جائیں. دیکھیں نا گورنمنٹ آف پاکستان, ابھی آپ نے ارشد ندیم کو تو اس کا تو میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ کیا کہ لوگوں کو سب کو پتہ چلا. ہماری فیلڈ میں تو یہ ہمارے پوسٹ آفس والے بھی نہیں کرتے ہیں. تو بڑا افسوس کی بات ہے اس سبجیکٹ کو. یہ تو چاہیے کہ ہمارے پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ اس بات کو لک آفٹر کریں کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور اس کو سمجھیں. ہم جا کے سمجھائیں, جب ہم کو سرٹیفکیٹیں دکھائیں, اور وہ نیٹ پہ بھی جائیں گے تو آپ کو نام خالی لیں گے تو اس کو آپ کو سارا آ جائے گا ایک جگہ ہماری کہ اس نے کیا کیا میڈل لیا. اچھا یہ ویسے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آپ پاکستان کے لیے آرکائیوز جمع کر رہے ہیں, چاہے وہ اسٹیمپس ہوں, چاہے وہ پکٹوریل جو تصاویری نمائش آپ کرتے ہیں جس میں آپ میرا خیال ہے کہ 100-150 سال پرانی آپ تصویریں, اور جس طرح پاکستان کی ایئر لائن کی فلیٹ کی آپ نے بات کی, تو یہ تو آرکائیوز ہیں, اس کو تو سنبھال کے رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو انٹرسٹ لینا چاہیے. بھائی یہ تو ایسا ہے نا کہ جیسے میں ہر سبجیکٹ پہ, یہ تو میں نے اپنا ورلڈ کا والا کلیکشن بتایا, میں نے اپنا پاکستان کا لوکل کے لیے بھی کہا. جیسے پاکستان آرمی, واٹ از آور پاکستان آرمی, کیا کیا انجام کیا ہمارے پاکستان. ہر آدمیوں کو تو نہیں پتا. ہمارے ینگ میرے پاس وہ کلیکشن کہ کیسے پاکستان آرمی اسٹارٹ ہوئی. پہلے رائل آرمی تھی, پھر رائل نیوی تھی, پھر پاکستان آرمی بھی نہیں, پھر کیا ہوا پاکستان آرم فورسز ہوئے, ان کا کیا کیا تھا, 65 کی جنگ جیتی ہے, اس طرح ہر چیز کے بارے میں. اچھا اس کے بھی پورے پکٹوریل اسٹیمپس پورا 16 پیج پہ بنایا ہوا کہ واٹ از پاکستان. پھر کس کو آپ نشان حیدر دیا ہوا ہے,
کن کن لوگوں کو تھے, ان کی جو ٹکٹ نکلی ہے اس کے حساب سے دکھا کے کہا کہ ان شخصیت کو نشان حیدر ملا, ان شخصیت کو یہ ملا. پھر ہم نے کون کون سی نیوی میں ہمارا سب مرین ہے, ہمارا کون کون سی ایئر فورس میں ہمارا F-16 ہے, ہمارے اپنے تھنڈر ہے, ان کی اگر ٹکٹ نکلی تو وہ لگا کے بتایا کہ واٹ از پاکستان. یہ تو بچوں کے انٹرسٹ کے لیے بھی کافی اچھی چیز, سب کے لیے, اگر ہماری نئی نسل کے لیے تو اتنا ہے کہ میں بتا. پھر میں نے ایک 1965 کی جنگ میں ہمارے جو افواج جنہوں نے حصہ لیا تھا, واگا بارڈر پہ لڑے, چاہے کہیں بھی لڑے, چاہے ایسٹ پاکستان کے سائڈ سے بھی لوگ تھے جو وہاں یہاں آئے تھے لڑنے, تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو الائیو تھے ان کو دیا. ان کا بھی میں نے میڈل آہستہ آہستہ کر کے یہاں وہاں سے گفٹ میں لیا, کہیں خریدے, اور اس کا بھی ایک کلیکشن بنایا ہوا. اچھا عارف صاحب, مجھے یہ بتائیں, آپ کی پرویز مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی, جی, اس ملاقات کے بارے میں پہلے بتائیں. وہ ایک ان سے ملنا بھی ایک انٹرسٹنگ صورتحال تھی, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آئیڈیاز ہوئی تھی, سب سے پہلے آئیڈیاز 2000 ہوئی تھی. تو میرا جان پہچان تھے علیم صدیقی کے بیٹے سے, عاصم سے. تو بولے یار آپ کے اتنی ریئر چیزیں آپ لگاؤ ہماری ایگزیبیشن میں لگاؤں گا. انہوں نے مجھے بڑا وہ کیا ہے, انکریج کیا کہ میں کو بتا نہیں سکتا. بولے دیکھیں آپ کا کلیکشن بہت اچھا ہے, لیکن انفارچونیٹلی پرویز مشرف صاحب آئیں گے, آپ میں گڈس ہیں, آپ ان کو کنونس کر کے آپ روک لیجیے گا. جب آئیں آپ کے جہاں فریم لگی ہوئی ہے وہ یہاں سے نکلیں گے ضرور, آپ کو ہے گٹس تو آپ روک لیجیے گا. تو میں نے جیسے میرے پاس آیا ہمت پکڑ کر, سر آئی گاٹ ون آف دا بیسٹ کلیکشن آف پاکستان آرمی نیوی اینڈ ایوری تھنگ. وہ تھوڑی دیر تو دیکھیں, پھر رک گئے. بولے ایسی کیا چیز آپ کے پاس ہے جو آپ اتنے فخر سے کہتے ہیں؟ بولے سر میں نے دنیا میں تو بہت کام کیا لیکن لوکل میں بھی بڑا کام کیا. یہ دیکھیں میرے پاس میڈل ہے, یہ رائل پاکستان کی تھی, تو اس کو کاٹ کے پھر پاکستان آئی ہے, رائل کو ہٹا کے. یہ سب پرانی چیزیں میں نے جمع کی جو اس زمانے کے لوگ تھے, وہ کسی سے خریدی ہیں, کسی سے کچھ کیے, کسی نے گفٹ دیے. جب انہوں نے دیکھا, صرف وہ 1-2 منٹ کے لیے تھا, ان کے جو MS تھے عائشہ سے کہتے 2 منٹ سے زیادہ, وہ اتنے سوالات کیے کہ 6-7 منٹ تک میرے کھڑے رہو. ہر چیز کی انہوں نے میرے پاس دیکھی کہ یہ میڈل آپ نے اتنا انٹرسٹنگ ہے, یہ آپ نے کہاں سے لیا, کیسے جمع کیا. مطلب سر میں نے بڑی محنت کر کے کیا, ٹائم بہت لگایا, تب جا کے یہ کلیکشن بنا ہے. ویری گڈ. اور وہ پھر ایک وقت ہے میں نے ایک کتاب پاکستان بینک نوٹ کی, ان کو بھی میں نے ان کو دیا, تو اس وقت بھی انہوں نے بڑا انکریج کیا. پھر میں نے ایک اور کتاب میری تھی, ان سے 3rd مرتبہ, اس کے بعد 2-3 مرتبہ میں نے ملاقات. پھر میری ایک اسٹیمپس کی بک تھی, وہ میں ان کو دی, تو وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے. اس کے ساتھ میرے ساتھ ہمارے رزاق داؤد صاحب بھی تھے, اس وقت منسٹر تھے کامرس کے. تو انہوں نے بولا کہ یہ ہمارا ایسا مہمان ہے, مجھے تھوڑا میں پاکستانی بولتے تصویر, تو انہوں نے کہا ایسا مہمان ہے کہ اس نے اس چیزوں پہ ٹائم لگا, اگر یہ بزنس پہ ہوتا تو کیا ہوتا یہ بندہ, لیکن اس کا شوق ہے, اس نے اپنا پیشن اس پہ لگا دیا ہوا ہے. اچھا آپ نے میمن کی بات کی, میمن ہمیشہ کوئی غلط انویسٹمنٹ تو نہیں کرتا, تو آپ نے اپنے ایک ایسے شوق میں انویسٹمنٹ کی, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ریٹرن نہیں ملا؟ نہیں, بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس میں ریٹرن نہیں ہے, کیونکہ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اچھا بائر بھی ملے, خریدار بھی ملے اس چیز میں, لیکن یہ ہے کہ ایک آپ کا پیشن ہے, آپ کا اپنا ایک شوق ہے کہ بس مجھے کرنا ہے کچھ, تو فار دی سیک آف یور اون انٹرسٹ اینڈ ہابی اور کنٹری کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان فرسٹ, کہ اس میں کچھ کر کے بتاؤں کہ یہ شعبے میں بھی. اب اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال بتاؤں, میں انگلینڈ جاتا تھا اپنے بزنس کے لیے, ہمارے ڈائس کے بزنس, تو میں وہاں اسٹیمپس کے بڑی آرگنائزیشن اس میں جاتا تھا. پیچھے مجھے اتنا ہوتا تھا کہ پورا ہال 50 آدمیوں کے 100 آدمیوں کا ہوتا تھا لیکچر کا, میں جا کے سنتا تھا. تو سب سے بیک بینچر ہوتا تھا میں, جگہ ہی نہیں ہوتی تھی, آخر میں جا کے بیٹھنا پڑتا تھا, سب بیٹھو. پھر ایک الحمدللہ ایسا وقت آیا, جیسے میں نے آپ کے جس میں مجھے سنگاپور میں ہائیسٹ ایوارڈ ملا, اس پہ میں نے جا کے لیکچر دیا, تو لوگ حیران ہو گئے. اس میں سے 2-3 بڑے اولڈ ایج کے رہ گئے تھے, تو انہوں نے بولے یار ان دا پاسٹ یو یوز ٹو کم اینڈ سٹ بیک, now you are giving the lecture to us, I am surprised, and you are very smart guy, you know, and you have very good knowledge. آپ کو اپنے تمام جو کلیکشنز ہیں, جو آئٹمز ہیں, آپ کو سب کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہے. ہاں, اس کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, اور ہسٹری کرنی تو پھر آپ کو نیٹ سے دیکھنا پڑتا ہے. پھر آپ کو کچھ اسٹیمپس کے ڈیلر ہیں بڑے جو آکشن ہاؤسز ہیں, ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یار یہ واقعی دنیا میں 2 نو نے 3 نو نے, اور کس طرح ہے اور کیا ہے. پھر اس میں ہم نے کوئی چیز, کوئی کور ہے یا اسٹیمپس, اس پہ ہم نے دیکھا کوئی غلطی چھپ گئی ہے, اگر کسی نے نوٹ نہیں کیا اور میں نے کیا, تو ہو سکتا ہے پہلے کہیں رجسٹرڈ نہ ہوئی, وہ چیز پہلے نہیں آئی ہوئی ہو, تو میں تو فرسٹ کمر ہو گیا نا کہ میں نے اس کی نشاندہی کی نا. اچھا عارف صاحب ایک بات بتائیں, آپ نے کہا کہ وہاں پہ بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے تھے. اف یو الاؤ می, آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 64 ہے. 64. اللہ پاک آپ کو بہت اچھی صحت لمبی زندگی دے. شوق بچوں کے ہوتے ہیں, لائک جیسے کوائنس جمع کرنا, ڈنکی کارز جمع کرنا, یا کھلونے جمع کرنا, یا کوئی اس طرح کی کوئی ریئر چیزیں بھی اگر آپ جمع کر رہے ہیں. کچھ لوگ باکسز جمع کرتے ہیں, کچھ لوگ بیگز جمع کرتے ہیں, بٹ یہ نہیں دیکھا کہ اس ایج تک
ایٹ اے پرسن ویئر اے پرسن از آف 64 ایئرس آف ایج کہ آپ نے اپنے شوق کو پروفیشن نہیں بنایا بٹ ایک ایسا شوق جس کو نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی آپ نے کیری کیا, اس کے لیے کیا کمٹمنٹ اور کیا ڈیڈیکیشن تھی؟ جو آپ نے سوال کیا نا اس میں ایسا ہے کہ اس میں ایج کا کوئی فیکٹر نہیں ہے. آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے, 90 ایئرس کے 92 ایئرس کے بڈھے ہیں جنہوں نے کلیکشنز بنائے اور بیچے بھی نہیں ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے رہے مزید, اور وہ خریدتے بھی رہے. آپ دیکھیں نا فار ایگزامپل پاکستان ہے 1947 to 49 ہے جو میرے پاس ون آف دا بیسٹ. ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ برٹش انڈین جس میں لارج گولڈ ملا. میرے دوسرے کلیکشنوں پہ مجھے اچھے میڈلس ملے. اب ہم بات کریں 1947, 48, 49 پہ. وہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی, نہ اسٹیمپس تھے, نہ کوئی برٹش کی اسٹیمپس تھی. اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کیا کہ پاکستان زندہ باد کیا, پھر انہوں نے کیا کہ پاکستان کی موریں لگائیں, چھوٹی بڑی جہاں ڈاکخانے میں اپنے بنائے, اور وہ لگا کے وہ لفافے پہ لگے. جیسے کراچی سے پوسٹ ہوا تو کراچی کا الگ چھوٹا سا پاکستان بنا ہوا تھا, اگر لاہور سے ہوا تو کچھ اور تھا. تو اس طرح اس کا ایک الگ کلیکشن بنتا تھا, اور وہ بھی میں نے بنایا, ریسرچ کیا, اور میں الحمدللہ میرے جو خواب تھا وہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا کر دیا کہ پاکستان کے کلیکشن پہ آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی. گولڈ تو مجھے ملا تھا لیکن 2022 میں مجھے جو گولڈ ملا وہ 10 سال میں ایگزیبیشن ہوتی ہے لنڈن 22, اس میں مجھے گولڈ میڈل ملا, اور میں واحد پاکستانی ہوں جس پہ گولڈ بھی ملا, اور پوری دنیا میں واحد پاکستانی ہوں جس نے آج تک کسی نے سیکنڈ میرے علاوہ گولڈ نہیں لے چکا اس ایگزیبیشن, اس کلیکشن پہ پاکستان کے. میرے سے پہلے بڑے بڑے گورے بھی گزرے ہیں جو 50 سال لگائے ہیں پاکستان کے کلیکشن. یہ آپ کا اعزاز تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں پہ یہ ریگریٹ والی بات نہیں ہے کہ کوئی آ نہیں رہا اس طرف؟ سر اسی لیے ریگریٹ ہے کہ دکھ ہوتا ہے آپ کو کہ نئی پود یوتھ نہیں آ رہی. سر نئی یوتھ آ رہی ہے, سلولی آ رہی ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ بہت اچھا وہ یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت تھوڑا سا انٹرسٹ لے, تھوڑا سا اس شعبے میں بھی پیسے اپنے طور پہ کرے, ایگزیبیشنیں کرائے, ہم کرائیں گے, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے, ہر چیز کریں گے. اچھا ایک کام کرتے ہیں, اس طرف تو آتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ جواب لوں لیکن تھوڑا سا ایک سوال میرا رہ گیا. باہر آپ نے کیا دیکھا کہ باہر کیا نوجوان, کیا بچے, کیا بوڑھے, سبھی کلیکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ, پلس ایون کال کر کے بھی وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر کہیں پتہ چلے کہ بھلے 1000 کلومیٹر دور بھی کہیں پہ کوئی اسٹیمپ یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جو بہت ریئر ہے تو وہ بڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ رجحان یہاں پہ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں, ہمارے ملک میں اسی لیے نہیں دیکھا نا. کہیں کوئی دنیا میں ایک ایگزیبیشن ہے اس کا میں جواب دوں کہ دنیا میں ایگزیبیشن ہوتی ہے وہ بڑی پبلسٹی کرتے ہیں, پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹے سے بچوں کو, گرینڈ سن کو بھی لے کر آتا اپنے ساتھ. اگر سپوز کرو میں ہوں, میری بیٹی لنڈن میں رہتی ہے, اس کی بیٹی ہے, میں اس کو لنڈن کی 22 میں لے کے گیا ایگزیبیشن میں. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو ڈیلرز ہوتے ہیں, جو وہاں کے ایم پی ایز ہوتے ہیں, وہ تھوڑا ایک فنڈ دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ فنڈ سے چھوٹی چیزیں خریدو, اور جو ینگز آئیں گے نا ان کو آپ گفٹ میں دو, ان کو بٹھاؤ, ان کو سمجھاؤ تاکہ یہ شوق ان میں منتقل. بالکل. اور وہ وہاں پر جو بڈھے ہوتے ہیں, جو اسکول کی ٹیچریں ہوتی ہیں, ان کو پورا پہلے ہوم ورک کرایا تو وہ آتے ہیں, بٹھاتے ہیں, بچوں کو گفٹ دیتے ہیں, اسکول کی بیگ دیتے ہیں, پانی کا گلاس دیتے ہیں, اس میں پرنٹ کیا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی, لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ اب یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے یا یہ عارف بلغم والا نے کرنا ہے. ہم اس کے ساتھ دیں گے, لیکن کرنا تو گورنمنٹ کو ہے نا. دیکھو نا, اگر کوئی ہم ایگزیبیشن کریں گے تو اس کے لیے فنڈس بھی تو چاہیے. میں نے 2019 میں اپنے دوستوں کی مدد سے PC میں کیا تھا, اچھے خاصے خرچ ہوئے تھے, لوگوں نے اس کو اسپانسر بھی کیا تھا. اب کرنے کا یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر سامنے آ جائے, اور اگر ہماری گورنمنٹ چاہے کوئی اچھی جگہ پہ ایگزیبیشن کریں, ہم مل کے جوائنٹلی پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں, اور ہم ینگ بچوں کو لائے, جیسے اسکولس ہیں کراچی میں, ہم ہر اسکول کو انوائٹ کریں. اینڈ اٹس اے نیشنل سبجیکٹ ایز ویل. نیشنل سبجیکٹ ہم پاکستان پہ دکھائیں, بچوں کو دکھائیں واٹ از پاکستان, ہم پاکستان آرمی پہ دکھائیں واٹ از آور پاکستان آرمی. تو لوگوں میں انٹرسٹ ہوگا. جیسے اگر ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے ہر چیز کا, تو ایک واپس سے ینگ بچوں کو آج ہم تھوڑا سمجھائیں گے تو ان کی جو اگر نیگیٹیوٹی بھی ہے نا وہ کبھی نہیں ہوگی, وہ ختم ہو جائے گی نا, کہ واٹ از پاکستان, پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی. میں نے اسٹیمپس کے تھرو ایک کلیکشن بھی بنایا کہ پاکستان کیا ہے, ہمارا ملک اتنا اچھا ملک ہے, یہ تو لوگوں نے خراب کر دیا. میں بولتا ہوں ہمارے ملک میں سارا سال اب دیکھیں فروٹ ملتا ہے. میں نے فروٹس کے بارے میں بتایا, بزنس کے بارے میں بتایا. اسٹیمپس میں کیا ہماری جس طرح ناردرن ایریاز ہیں, پورا KP, پورا آزاد کشمیر, پورا گلگت بلتستان, یہ بھرا پڑا ہوا ہے قدرتی حسن سے, تو کیا اسٹیمپس کے ذریعے سے یہ نالج, انفارمیشن یا ایجوکیشن بھی ہوتی ہے؟ بالکل. اگر دیکھیں نا, کچھ ٹکٹیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے نکالی ہے جیسے ناردرن ایریا کی, لیکن وہ اتنی کم نکالی ہے کہ وہ کم ہے میرے حساب سے. ان کو ہر جگہ کی نکالی, جیسے اسکردو ہے تو اسکردو کے بارے میں دکھانا چاہیے, گلگت ہے تو گلگت کے بارے میں, اگر کراچی ہے تو کیا ہے کراچی, چکوال کے بارے میں بھی دکھانا چاہیے. چکوال ایسے ہر سٹی, لاہور ہے تو لاہور کے بارے میں 10 ٹکٹیں نکالو, واٹ از لاہور, واٹ از کراچی, واٹ از اسکردو.
تو اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا ہمارے ملک میں دیکھو نا اسکردو. اور اب سوئٹزرلینڈ کافی مرتبہ گیا ہوں اپنے بزنس کے لیے, پہلے وہاں سے بھی 2.5 سال. تو اسکردو اینڈ سوئٹزرلینڈ میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف ہمارے کیا ہے کہ فیسلٹیز نہیں ہے. ماؤنٹین وہی ہے ہمارا تو اچھے خاصے ماؤنٹین ہے, لیکن کیا ہے کہ ہمارا کیبل کار ایسی نہیں بنی ہوئی ہے, سوئٹزرلینڈ جیسی کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے, اور ٹورسٹ بھی کم آتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں ہم اسٹیمپس کے تھرو دکھائیں, ینگس کو وہ کریں گے, اور پھر ہماری گورنمنٹ اس ایریاز میں بھی کرے گی, تو آئی تھنک سو پاکستان, میں نے یہی تو آپ کو بتا رہا کہ پاکستان کا میں نے کلیکشن بنایا, پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی. لینڈ آف اپرچونٹی میں ہر سبجیکٹ میں نے اس میں بتایا ہوا کہ یہ ماؤنٹین ہمارے ہیں, یہ ہمارے ثقافت ہے, سندھ کا ڈریس کیا ہے, پنجاب کا ڈریس کیا ہے, اس طرح ہر چیز اس میں بتائے گی کہ کیا ہے. پھر ہمارے فشز کیا ہیں, مچھلیاں کون کون سے ہمارے یہاں. اچھا, I've seen you exhibiting in different expos and exhibitions. آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف, لائک روزانہ کی بنیاد پہ جو کراچی میں ایکٹیویٹیز ہیں, آپ ماشاء اللہ خود بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کی کہیں نہ کہیں پہ جو کرتا دھرتا ہے, جو پاور کوریڈورز ہیں, وہاں تک آپ کی اپروچ بھی ہے. کیا آپ نے میسیجنگ کی ہے یا اپنی بات پہنچائی ہے ان تک, اور کیا رد عمل, کیا جواب ملا آپ کو؟ سر میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے پاکستان پوسٹ ہیں سب جگہ کی ہے, لیکن ہمارے وہاں 0 رزلٹ ہے. وہ میں جو کر رہا ہوں اپنے پیمانے پہ کر رہا ہوں, اپنا خرچہ کر رہا ہوں. ابھی بھی کمیٹڈ ہے؟ ابھی تک بھی میں کرے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر کونسلیٹ کراچی میں, کونسل جنرل, ان کا کوئی نیشنل ڈے آتا ہے, وہ مجھے بولتے ہیں میں نے اسی سبجیکٹ پہ بنایا ہے. سپوز کرو یو ای کا ہے تو یو ای کا بنایا ہوا, اگر عمان ہے تو عمان کا کونسلیٹ مجھے کہتا ہے کہ آپ کا کوئی اچھی چیزیں ہیں تو عمان کی ہمارے نیشنل ڈے پہ آ کے ڈسپلے کریں. اس طرح یو ای کے بنے, قطر کا میں نے بہت کیا ہے. اس طرح ہر کنٹریز کا جو مجھے انہوں نے کیا ہے, کافی کنٹریز کے سی جیز تو سری لنکا نے کیا ہے, تھائی لینڈ نے کیا ہے, تو سب کے نیشنل ڈے پہ ون آف دا بیسٹ میں نے انہی کے بارے میں بتایا. اس میں پھر پاکستان یہاں پاکستان کو اس میں یہ بتایا کہ پاکستان اور ان کی جو تعلقات کے کوئی ٹکٹ نکلے ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر کنٹری کے میں ڈیزائن کر کے دیا, لیکن اس پہ بھی گورنمنٹ نے کوئی توجہ زیادہ نہیں, اب جا کے تھوڑی تھوڑی نکلے. میں تو 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہر کنٹری کا جوائنٹ وینچر نکلنی چاہیے, ہر چیز ٹکٹ نکلنی چاہیے, اور ان کو جا کے ہمارے وزیر اعظم یا پریسیڈنٹ جا کے ان کو دے یہ ٹکٹ. اگر یوتھ آپ سے رابطہ کرے تو آپ انہیں انکریج کریں گے اس طرف؟ بالکل, میں تو بالکل کروں گا, جتنا میرے سے ہو سکے گا اچھے پیمانے پہ میں ضرور کروں گا. ان کو میں گفٹ بھی دوں گا, اگر میں ہو سکتا ہے کہ اس سال کے اینڈ میں نہیں تو اگلے سال ایک میں ایگزیبیشن کروں گا. ارادہ ہے میرا پی سی میں بڑی اچھی طرح سے کرنے کا, اور اس میں اب ہم اسکولوں کو بھی بلائیں گے, اور اسکول میں ہم ان کو گفٹ دیں گے. ہر جو بھی بچہ آئے گا اس کو 5-5 6-6 ٹکٹ کے ایک پلاسٹک میں بنا کے دیں گے, تاکہ اس کو انکریجمنٹ, اور اس میں اور لوگوں سے بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں ہیلپ کریں اس میں, اور ہم صرف پہلے تو پاکستان کا اسٹارٹ کریں. اب جیسے میری بیٹی گئی تھی تو انہوں نے انگلینڈ کی ساری چیزیں دیں, پینسل دی, ربڑ اسٹیمپس دیے, مطلب وہ دیے, ربڑ مٹانے کے دیے, ٹفن جیسے باکس ہیں وہ دیے, پانی کی بوتلز دی, اس پہ بھی اسٹیمپس بنی ہوئی. آپ بتائیں, لوگوں نے پرنٹ کرا کے انہوں نے دیا کہ بھائی آپ کا بس یہ روز اسکول لے کے جاؤ تو آپ کو یاد رہے کہ یہ آپ کو اسٹیمپس کی ایگزیبیشن میں ملا تھا. آپ نے اپنی طرف سے سوچا کہ کبھی کوئی ایسا امبریلا, کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسی آرگنائزیشن بنائیں کہ جس میں ہم یہ ہابی, یہ فن بچوں کو منتقل کر سکیں؟ جی ہاں, اس کے لیے میرے ایک خواہش تھی, اور الحمدللہ یہ میں نے کر لیا. کچھ میرے دوست ساتھ مل گئے. ہم نے پاکستان فلیٹلک اینڈ نیومسمیٹک فورم بنایا, جس میں یہ تھا کہ کوئی اسٹیمپس کا شوقین ہے تو وہ بھی اس میں آ سکتا ہے, کوئی بینک نوٹ کا ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے, کوئی کوائن کا, سب چیزیں. اور ہم اس کی کافی ایوری منتھ ہم اس کی میٹنگ کرتے تھے ہوٹل جبیس میں. کچھ مجھے 1-2 دوست تھے وہ سپورٹ بھی کر رہے تھے, کیونکہ اس پہ اچھا خاصا خرچہ ہو رہا تھا. اور سلسلہ منقطع ہو گیا؟ نہیں, وہ کووڈ کے بعد تھوڑا سا کم ہو گیا, لیکن وہ ہم پھر کوارٹرلی کرنا شروع کر دیے, اور ہم کوارٹرلی کر رہے ہیں. اچھا, انشاءاللہ. اور اس میں ہم سب انوائٹ کرتے ہیں کافی لوگوں کو, وہ اوپن ہے, وہ آپ آئیں وہاں پر. ہم لیکچر بھی دیتے ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی چیزیں کیسے پریزرو بھی کریں. پھر آپ کا اس کو اچھا کلیکشن ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کو بیچنا بھی ہے تو وہ آتے ہیں, تو ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ کم سے کم اتنے میں بک جائے گی, اور ان کی وہ چیزیں الحمدللہ بک بھی جاتی ہیں. جس کو اچھا چلیں, ایک اعلان تو پھر اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ان تمام تر ویورز کے لیے کر دینا کہ ایک تحفہ آپ کی طرف سے ہوگا کہ آپ یہ فریکوینسی بڑھا دیں گے, جو آپ کوارٹرلی کرتے ہیں اب آپ کوشش کریں گے آپ اس کو ایوری منتھ کریں. ہاں انشاءاللہ, ابھی ہم کوارٹرلی, لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ویری سون ہم اب منتھلی پہ لائیں گے, اور ہم ہر جگہ ہر ایک کو بتائیں گے, میڈیا کے تھرو بھی بتائیں گے. بھائی جس کے پاس جو چیز ہے, جو نالج حاصل کرنا چاہتا ہے, جو کوئی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے, تو وہ بھی ہم وہاں جواب دینے کے لیے تیار. لیکن میرے ساتھ اور میرے ساتھی ہیں جو میرے ہم خیال جیسے ہیں, وہ بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں. ونڈرفل. ان دیٹ کیس آپ کو گورنمنٹ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی تو سر, اگر گورنمنٹ کرے کہ نہ کرے, ہم میرے کچھ دوست ہیں بزنس سرکل کے بھی, وہ بولتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار. اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو وی آر ریڈی ٹو ڈو اٹ,
and I am نہیں grateful. گورنمنٹ کم از کم یہ تو کرے نا کہ انٹرنیشنلی ایک پاکستان کا وفد آپ کی سربراہی میں اور آپ کے شانہ بشانہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرے. نہیں ہم آلریڈی ریپرزینٹ تو کریں لیکن گورنمنٹ کے بندے ہمارے ساتھ جائیں گے تو ان کو سیکھنے ملے گا. ہم نے تو کتنے گورنمنٹ کے جو بندے اپنے ان کے آفیشلی جاتے ہیں کبھی کوئی میٹنگ میں اسٹیمپس کے, لیکن وہ اپنے تک ہی رکھتے ہیں. وہ کبھی اس طرح کا کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی ہے نا کہ اس کو پروموٹ کیا جائے صحیح طرح سے, جس طرح ہم کر رہے ہیں. بچوں کو بلاتے ہیں, کتنوں بچوں کو ہم نے ایوارڈ دیا, میں آپ کو فوٹو بھی دکھاؤں گا. ہم نے کچھ کی گفٹ بھی دی. ان کو بولا کہ یار یہ اگر آپ کو پسند ہے تو ان کے ماں باپ کو یار یہ آپ 100 روپے کے نوٹ ہے یہ لے لیں آپ. تو ماں باپ نے خریدی بھی ہیں, ایسے بھی ہوا ہے. ناظرین جب یہ گفٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ متواتر یہ بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی نایاب گفٹس ہوتے ہیں. وہ میں دوبارہ کہوں کہ وہ خزانہ ہوتا ہے نہ صرف ان بچوں کے لیے بھی بلکہ پوری زندگی کے لیے, اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. وہ چیزیں, وہ نوٹس, وہ اسٹیمپس, وہ کوائنز, وہ تمام چیزیں وہ خزانے سے کم نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح ہے. کہ کو ہم جیسے کوئی چیز بھی دیتے ہیں نا, بھلے اس میں قیمت وائز مہنگی نہ ہو لیکن آپ سمجھے کہ کوئی ٹکٹ, میں اس کی ویلیو کی بات, ویلیو ہے نا. آپ جیسے 1920 کی کوئی ٹکٹ دے دی یا 1900 کی دے دی, آپ دیکھیں نا 100 سال پرانی دیتے ہیں بچوں کو تو 100 سال تو بہت ہوتے ہیں. بے شک اس کی مانیٹری ویلیو لیکن اس کی اسٹیمپس کی جو دیکھنے میں پرانی اور ریئل اسٹیمپس ہوتی ہے. بیسیکلی آپ انجیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ شوق اس بچے کے, وہ دیکھے کہ بھائی 100 سال پرانی اس کو ہم نے گفٹ میں دے دی تو وہ گھر جا کے دکھائے گا, اپنے دوستوں کو دکھائے گا. ہو سکتا ہے نیکسٹ ڈے وہ اسکول میں بھی دکھائے گا میں یہاں گیا تھا. تو وہ ہم بڑی ایسی چیزیں کوشش کر, پین ہے, ہم نے کوئی پین بھی بنائے تھے, ہم نے پین بھی لوگوں کو گفٹ کی تھی کہ اس پہ اسٹیمپس کی بنی ہوئی ہے تو وہ اسکول جا کے اس پین سے لکھے. یا پینسل بھی ہم کبھی سوچا ہوا, ہمارے ہیں کچھ دوست تو انہوں نے کہا کہ ہم پینسل بھی بنا کے دیں گے. تو کوئی چھوٹا ینگ بچہ وہ پینسل پہ لکھے گا تو اس کے اوپر اسٹیمپس کا مونوگرام بنا ہوا ہوگا. کوئی ریئر ٹکٹ کا تو وہ فخر کرے گا کہ آئی گاٹ دا پینسل وتھ ریئر اسٹیمپس, یو نو. فیو لاسٹ ورڈز اگر کوئی میسج دینا چاہیں آپ. میں تو یہ چاہوں گا کہ ہماری صدر پاکستان اور پرائم منسٹر کو کہ اس سبجیکٹ پہ بڑی توجہ دیں. بالکل نہیں لیا گیا ہے. اگر مجھ سے ملیں اور مجھ سے پوچھیں تو ان کو احساس ہو جائے کہ واقعی دے ہیو مسڈ دا ٹرین فار دس سبجیکٹ اور اس پہ ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ میں پریسیڈنٹ آف پاکستان کو کہوں گا, انہوں نے تھوڑا سا ایک زمانے میں انٹرسٹ لیا تھا تو ان کی وجہ سے اچھا خاصا ہوا تھا اور مجھے صدارتی ایوارڈ بھی ملا تھا. وہ فلیٹلی کو سمجھیں. پہلے تو انہوں نے نہیں سمجھا کہ اسٹیمپس کلیکٹنگ کیا ہوتا. بولے ہم بھی کرتے تھے لیکن بولا سر آپ لوگ سب کرتے ہیں لیکن میں نے ریسرچ کر کے کیا. ریسرچ اور نارمل میں کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. تو ان کو میں نے قائل کر دیا تھوڑی دیر میں اور وہ ایکسیپٹ کیا کہ یس یو ہیو ڈن اے گریٹ ورک فار پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. وہ جب پریسیڈنٹ تھے تو مجھے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے کہا تھا, پھر مجھے تمغہ امتیاز ملا. بٹ آئی تھنک سو آئی ڈیزرو فار نشان امتیاز کے لیے. اور سیکنڈ بندہ کوئی نہیں ہے لیکن آئی ایم سوری ابھی تک میں اس میں کامیاب نہیں ہوا. بس میرا ایک خواب ہے کہ یہ ہو جائے. بس آپ کی آواز پہنچ گئی ان تک کہ جن کو یہ کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ عارف الغمالا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آج کا یہ پوڈ کاسٹ اور آج کا یہ پروگرام, یہ گفتگو, یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے ان تمام پیرنٹس کے لیے, ان تمام ٹیچرز کے لیے کہ جو میں چاہوں گا کہ ضرور اپنے بچوں تک, اپنے شاگردوں تک منتقل کریں. بچوں کے اندر بہت سارے شوق ہوتے ہیں لیکن اب چونکہ جو دور آگے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, یہ جو فزیکل ہابیز تھیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ ڈیجیٹل شوق کی طرف زیادہ آ گئے ہیں. اس کو بھی ڈیجیٹلی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کیسے وہ آپ اپنے اسکلز کو مزید بروئے کار لا سکتے ہیں. بٹ بہتر ہوگا کہ اپنے بچوں کو اسٹیمپ کلیکٹنگ, کوائن کلیکٹنگ, نوٹس کلیکٹنگ, آرکائیوز اور یہ جتنے بھی فنون ہیں جو عارف الغمالا صاحب نے ہم تک پہنچایا اور ہمارے ذریعے سے آپ تک پہنچے, اپنے بچوں کا رجحان اس طرف بڑھائیں تاکہ وہ اپنی ہسٹری کے ساتھ, اپنی آرکائیوز کے ساتھ, اپنی تاریخ کے ساتھ, وطن کے ساتھ, پاکستان پاکستانیت کے ساتھ جڑے رہیں. اور جن اداروں کا ذکر کیا عارف صاحب نے کم از کم ان کو بھی اس پر ضرور ایکشن لینا چاہیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.